السلام علیکم. یو سی پی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سید طیب. پروگرام پیغام نور میں سب کو خوش آمدید. آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی، اور اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں حافظ امیر حمزہ صاحب، جو کہ ہماری سوسائٹی اسلامک سوسائٹی یو سی پی کے کو پیٹرن بھی ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ کو ویلکم اس پروگرام میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کامیابی، اور کامیابی کے اوپر کچھ ڈسکشن میں کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کو میں نے مدعو کیا ہے پروگرام میں. تو سر کامیابی جو ہے وہ ہماری دنیا کے اندر وہ دو قسم کی ہیں. ایک تو دنیاوی کامیابی ہے، اور ایک کامیابی وہ ہے جو کہ دینی کامیابی ہے، جو کہ آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہے. تو بیسیکلی اگر ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں یا پوچھنا چاہوں آپ سے کہ سر جو کامیابی ہے وہ حقیقی معنوں میں کیا کامیابی ہے؟ آیا وہ صرف دنیا کی کامیابی ہے، یا دین کی کامیابی، یا آخرت کی کامیابی؟ جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم دنیا اور دین کو دونوں کو سمجھ لیں، پہلے ان کی حقیقت سمجھ لیں. اور دنیا کی کامیابی بھی ایک بڑی کامیابی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اور آخرت کی کامیابی اس سے بڑی کامیابی ہے جو اصل کامیابی ہے. اور قرآن کی تعلیمات میں ہمیں یہی چیز سکھائی گئی ہے. ہمیں ایک دعا سکھائی جاتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آپ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے ہم اپنی دنیا کی کامیابی کی دعا کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کامیابی کو صرف آخرت سے جوڑ دیں اور ہم دنیا میں ناکام رہنا چاہیں. دین اس کی بھی تعلیم نہیں دیتا، دین دونوں کی تعلیم دیتا ہے. اور قرآن کریم کی واضح آیت ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اصل کامیابی، تو اصل کامیابی یہی ہے جو قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخلے کا راستہ بنا لیا، اصل کامیاب وہ ہے. تو دیکھا جائے تو اصل کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا ہے. اس کے لیے بھی معیار دنیا ہی میں ہی ملے گا ہمیں. جب ہماری دنیا اچھی ہوگی، ہماری دنیا کے معاملات اچھے ہوں گے، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا کردار اچھا ہوگا، ہماری زندگی اچھی گزرے گی، تو ظاہری سی بات ہے ہماری آخرت خود بخود اچھی گزر جائے گی. اور جب ہم نے دنیا کا کردار، دنیا کی زندگی، دنیا کے معاملات ہم نے بد کرداری میں گزار دیے، بد اعمالیوں میں گزار دیے، تو ہماری دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی. بالکل سر. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. اس سے آگے بڑھتے ہوئے سر میں آپ سے ایک اور بھی سوال تھا میرے ذہن میں کہ بیسیکلی جو دینی جو کامیابی ہے اور دنیاوی کامیابی ہے، ان دونوں کو ہم آپس میں کس طرح جوڑیں؟ مطلب ایک انسان ہے، وہ اپنے بائی پروفیشن وہ ڈاکٹر ہے یا ایک انجینئر ہے، لیکن وہ اگر وہ دینی طرف سے اگر وہ پرفارم نہیں کر پا رہا اچھے طریقے سے، لیکن ایز اے ڈاکٹر وہ دنیا میں کامیاب ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے اور یہ سب چیزیں اچھی ہیں، تو اس کو ہم کس نظریے میں دیکھیں گے؟ دیکھیں، اس کو بھی اگر ہم قرآن کریم سے سمجھیں نا، میرے خیال سے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں جو رہنمائی کرتے ہیں، سورۃ مومنون 18ویں پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے قد افلح المؤمنون سے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب ایمان والے کامیاب ہونے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا معیار بتا دیا کہ وہ ایمان والے کامیاب جو ہوئے وہ ہیں کون؟ جی بالکل. یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جن کو کامیاب کہا جا رہا ہے انہوں نے وہ کون سے کام کر لیے جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کامیاب ہو گئے، فلاح پانے والے لوگ، فلاح پانے والے جو لوگ ہیں. بالکل. تو قرآن کی آگے آیات میں 7 قسم کے لوگ ہیں کہ فرمایا کہ جو جن میں یہ 7 کوالٹیز ہو جائیں گی وہ کامیاب ہے. اب اس میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہمیں ڈاکٹر بننا، لیکن اچھا ڈاکٹر بننا، ایسا ڈاکٹر جس کا کردار اچھا ہو، جس کے معاملات اچھے ہوں، جو لوگوں کی خدمت کے جذبے سے آتا ہے، تو وہ حقیقتاً وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے. اس کی دنیا تو اچھی ہے ہی. اسی طریقے سے کوئی انجینئر بنتا ہے یا کس سوسائٹی میں، معاشرے میں کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اچھے اعمال سے وہ اچھا کردار کا مالک بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون.
سب سے پہلے کامیابی کا کہا کہ ہوں گے تو ایمان والے، یعنی یہاں پر بے ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے بالکل، یہاں پر کہا ہے کہ ہوں گے تو ایمان والے ہی، لیکن ایمان والوں میں بھی وہ کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے. اپنی نمازوں میں خشوع کا مطلب ایک تو میری اور آپ کی نماز ہے، بلکہ میری نماز کہ جس میں نہ پڑھتا تو میں نماز ہوں لیکن میرا دھیان، میری توجہ کہیں اور ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا، کہ ایسی نماز جس میں انسان ظاہری اعمال بھی کر رہا ہے. ظاہری عمل کہتے ہیں رکوع بھی میں کرتا ہوں، سجدہ بھی میں کرتا ہوں، تلاوت بھی میں کرتا ہوں، لیکن میرا دھیان دنیا کے کاموں میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز میں خشوع نہیں ہے، وہ توجہ اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے. تو یعنی ایک صفت یہ ہے کہ کامیاب لوگوں میں، ایمان والوں میں جو کامیاب ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. دوسری والذین هم عن اللغو معرضون. دوسرے وہ لوگ جو فضول کاموں سے بچتے ہیں. فضول کاموں سے بچنے میں سیدھی سی بات ہے، ہم تو سارا دن فضول کام ہی کرتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر دینا. تو اس سے بڑھ کر فضول کام کیا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو یا ایسے کاموں میں لگ جائیں کہ جن کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. ہم اپنی روٹین میں دیکھیں کہ کتنے کام ایسے کرتے ہیں ہم جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. جیسے دیکھا جائے ایک غیبت ہی، ایک ہم لوگوں کی چغلیاں کرتے رہتے ہیں، بیٹھے دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کتنا وقت لگا دیتے ہیں بالکل. اس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ آخرت کا تو نقصان ہی ہے. تو یہ دوسری چیز، دوسری صفت کہ جو لوگ کامیاب ہیں ان کے لیے کہ عن اللغو معرضون. اور تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو ایمان والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ کامیاب ہے. اور تیسری صفت چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن اس پر بار بار کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ صرف اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور کسی کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے اور کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے. تو اب یہ بڑی بڑی صفات ہیں. تو اگر یہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں تو قرآن ہمیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، ہمیں پھر کسی اور سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. اسی طرح اور بھی ہیں، 4 یہ صفات ہیں جو بڑی بڑی ہیں. اس سے آگے آیات میں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں جاتے. والذین ہم لصلاتہم حافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کے نماز ادا کرتے ہیں. یعنی اس طرح تو یہ ساری کامیابی کی چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں. اگر ہم ان کو ہی دیکھ لیتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزوں کو نہیں دیکھتے تو پھر ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم ناکامی کی زندگی میں. بالکل سر، جزاک اللہ. اچھا سر، آپ سے اگلا ایک سوال یہ تھا کہ سورۃ عصر کے بارے میں آپ سے کچھ میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اس میں، کیونکہ کامیابی کی بھی بات کی ہوئی اور خسارے میں جو لوگ ہیں ان کی بھی بات کی ہوئی ہے. کامیابی کی بات تو ہم کر چکے ہیں، لیکن اگر ہم خسارے کی بات کریں، اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمانے کی قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تو خسارے میں کون لوگ ہیں، ان کی کیا ان کا کرائٹیریا کیا ہے ان لوگوں کا، اور خسارہ ہے کیا بیسیکلی؟ دیکھیں یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے. یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، ان الانسان کا لفظ بولا ہے. بالکل ایمان انسانیت کا، پوری انسانیت کے لیے معیار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہیں. کہ کامیاب لوگ، یہاں پر بھی یہی کہا کہ کون کامیاب ہیں کون نقصان والے ہیں. تو نقصان والوں میں اگر ہم سمجھ لیں جو بے ایمان ہے وہ نقصان میں ہے، اور بے ایمان کے لیے قرآن کی واضح آیات ہیں. وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی ہم ان کو دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. بالکل. تو اس میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. سب سے پہلی الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے پہلی کنڈیشن ہے، سب سے پہلی نعمت. اور انسانوں کے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اور ایمان سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایمان کے بغیر پیدا نہیں ہوتی. ایمان انسان کو اعتماد سکھاتا ہے، ایمان انسان کو یقین سکھاتا ہے. ہم آج بہت کوشش کرتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں
بچوں میں کانفیڈنس آ جائے، بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے، تو جتنا ایمان ہمارا اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا، آپ دیکھیں اتنا اعتماد ہمارے اندر زیادہ آئے گا۔ بالکل بالکل۔ اس کے ساتھ وعامل الصالحات، اچھے کام کرنے کا بھی حکم، صالح عمل کرنے کا، نیک اعمال کرنا، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو لازمی ہیں نا، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ بس میرا ایمان کافی ہے، مجھے اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ تر ہم اسی پر چل رہے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایمان کا سرٹیفکیٹ ہے، ہمارے پاس اسٹیمپ ہے، بس ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں، فرمایا نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ اگر بد اعمال کرتے ہیں تو پھر ہم نقصان میں ہیں۔ تو یہی کہا کہ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو اعمال صالح کرنے پڑیں گے، نیک اعمال۔ بالکل۔ اور دو اور باتیں اس میں کہی گئی ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کے ساتھ ثابت قدم رہنا، حق کی تلقین کرنا، حق والوں کے ساتھ رہنا، حق کے راستے پر چلنا، اور یہی اصل چیز ہے جس کو استقامت کہتے ہیں۔ دین پر قائم رہنا، دین پر ڈٹے رہنا، دین پر پکے طریقے سے عمل کرتے رہنا، اور آخری چیز کہ صبر کرتے رہنا، تواصوا بالصبر۔ یہ چار چیزیں ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اس نشست کا آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سر قرآن مجید میں جگہ جگہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے فلاح کی بات کی ہے، کامیابی کی بات کی ہے، تو انسان کی ایک سائیکالوجی، ایک نفسیات ہے انسان کی نا، کہ اس میں صبر جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، جہاں صبر کی بات کی ہے وہاں یقین کی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ یقین کی بھی بات کی ہے۔ تو صبر اور یقین کو کامیابی میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک جو صبر ہے وہ انسان کو کتنا صبر کرنا چاہیے، اور یقین کتنا یقین ہونا چاہیے ایک انسان کو؟ دیکھیں، یقین کی تو میں نے پہلے عرض کر دی کہ ایمان ہی یقین ہے۔ اگر ایمان میرا ٹھیک ہے تو میرا یقین ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے صبر۔ دیکھیں، صبر کو اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات میں صبر کا بہت مفہوم واضح طور پر اور بہت مختلف طریقوں سے جو بیان ہوا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں یہاں پر یہ کہا صبر کرنا۔ ہمارے ہاں صبر کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص نے میرے پہ ظلم کیا ہے اور میں اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تو میں کہتا ہوں میں صبر کر لوں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک صبر ٹھیک ہے، جب کچھ کر جو نہیں میں سکتا تو میں صبر ہی کروں گا۔ لیکن صبر کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے برائی کا موقع ملتا ہے، برائی کے چانسز ہیں، اور اس میں اپنے نفس کو قابو رکھتا ہوں، اس پر صبر کرتا ہوں۔ اصل صبر یہ ہے کہ ارد گرد کے ماحول میں آپ کے پاس آپشن موجود ہے، آپ پھر بھی وہ گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اصل صبر یہ ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ حق کے لیے آپ ڈٹ جاتے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بھی صبر کریں، اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ یہ صبر کرنا یہ اصل میں اللہ کی مدد سے ہوگا، انسان کے بس میں نہیں ہے صبر کرنا۔ تو اس کے لیے یہی بات کہی جاتی ہے کہ صبر اللہ سے مانگا جائے کہ یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سورۃ یوسف جب پڑھتے ہیں نا، یوسف علیہ السلام کا بڑا لمبا قصہ ہے، اس قصے کا تو موقع نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے آخر میں قرآن کریم میں دو لفظ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور دوسرا جو لوگ صبر کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر کو کبھی ضائع ہی نہیں کرتے۔ بالکل۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا میں صبر کرتے ہیں ان صبر کرنے والوں کو دنیا میں بھی ضرور اجر ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے وہ چیز لی کہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں انہوں نے صبر کیا ساری زندگی، بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا مقام دیا کہ کنویں کی گہرائی سے نکال کر اور شاہ مصر بنا دیا۔ تو اس وجہ سے صبر میں یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمیں صبر کا مطلب یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جن چیزوں پر طاقت ہے ہم اس طاقت کے باوجود صبر کرتے ہیں،
اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. بالکل. روزہ صبر کی بہترین مثال ہے. انسان اپنے آپ کو کافی چیزوں سے روک کے رکھتا ہے. کر سکتا ہے لیکن روک کے رکھتا ہے، یہی صبر. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. ماشاء اللہ آج آپ نے جو کامیابی کا جو موضوع تھا اس پہ آپ نے ایک بڑی اچھی روشنی بھی ڈالی ہے اور آڈینس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ بیسیکلی کامیابی ہے کیا اور کامیابی کے کیا کچھ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، صبر کیا ہے، اس کو صبر کرنا کیسے، کامیابی ہے کیا، دینی کامیابی کیا ہے، دنیاوی کامیابی کیا ہے. سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں آج وقت دینے کے لیے. یہ تھا ہمارا آج کا شو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.